مجھ سے برداشت نہیں ہوتا لڑکیاں یوں آپ کے آگے پیچھے گھومے، آپ کو محبت سے دیکھنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ وہ ہنسا، تو تیزاب سے تو میں تمہارے دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔ وہ وار پڑتگی سے بولی، مجھے آپ ہر شکل ہر حالت میں قبول ہیں، ویسے دوسرا دن ہے، تمہارے تیور کچھ بدلے بدلے سے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولی، اس کی وجہ بھی آپ ہیں، لو نیا الزام بھی آ گیا۔ کبیر دادا افسوس بڑے انداز میں سر ہلایا۔ وضاحت کرنا پسند کرے گی؟ ہاں، اس کی جانب کھسکتے ہوئے تناوش نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، جب ایک عورت کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اسے پیار کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، اس کے سارے لاڈ اور ناز نہرے برداشت کرتا ہے، تب عورت شوہر کے دل میں موجود اپنی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کبھی کبھی ہٹ درمی اور بے جان ضد پر بھی اتر آتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی ہٹ درمی اور بے جان ضد تسلیم کی جائے گی۔ وہاں غصہ بھی دکھاتی ہے، اس کا مطلب شوہر کی شان میں غصہ ہی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لاڈ کر رہی ہوتی، اپنے اختیارات کی آخری حد جان ہی ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے کبیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کی پھنک کو مروڑا۔ اف، پھر وہی حرکت۔ تناوش نے اس کے ہاتھ پر آہستہ سے تھپڑ سیدھ کیا۔ جتنی بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں کری اتنی سیانی نظر تو نہیں آتی ہو۔ کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرائی، اگر سیانی نہ ہوتی تو کبیر کو چنتی، یہ بھی خوب رہی۔ کہتے ہوئے کبیر دادا نے پھول بیچنے والے بچے کے پاس کار روک دی۔ تناوش کے لیے گجرے خرید کر اس نے اس کی ریشمی کلائیوں میں پہنا اور آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچتے کبیر دادا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تناوش نے سب سے پہلے اس کے لیے چائے بنائی اور پھر تمام سامان کو الماریوں میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ کبیر دادا اسے کام کرتے دیکھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ سامان کی ترتیب سے فارغ ہونے تک شام کی اذان ہو گئی تو نماز پڑھ کر اس نے شیشے کی میز کے ساتھ دو تپائیاں ملا کر رکھی اور راحت حالہ کے ساتھ مل کر میز پر کھانا لگانے لگی۔ مہمان کو تو آنے دو، کبیر دادا نے اسے ٹوکا، مہمان بس پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ رکے بغیر کام میں لگے رہی۔ کھانا لگا کر وہ باہر نکلی اور چند منٹ لگا کر جب واپس آئی تو پاشا اس کے ہمراہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی کبیر دادا کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتا ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم لوگ کھانا کھاؤ، مجھے ضروری کام ہے، جہاں بھی جانا ہے کھانا کھا کر چلے جانا۔ تناوش نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، تمہیں کہا نا ضد نہیں کرتے۔ پاشا نے اسے ڈانٹا، میں ضد کروں گی اور خدا کی قسم آپ نے کھانا نہیں کھایا تو نہ تو کھانا کھاؤں گی اور نہ کبھی آپ کا تحفہ قبول کروں گی، تمہارا دماغ خراب ہوا ہے۔ کبیر دادا جانے کا ارادہ مہر کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آپ ہاں بھیا سے ہپا ہور ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا نا، کہ انہیں میری عزت عزیز نہیں تھی؟ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی میں گھر جا کر رہتی رہی ہوں، کبھی کسی نے ایسی حرکت نہیں کی، اور یاد ہے نا، شادی کے پہلے دن ہی مجھے ہارون سے اغوا کر کے لے گیا تھا، بتائیے اس وقت کس کی غلطی تھی؟ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ تناوش پاشا کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بھیا آپ انہیں معذرت بولیے۔ پاشا منہ بناتے ہوئے بولا، ایسے رویہ دکھا رہا ہے گڑیا، تم بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اگر یہ دادا ہے تو تمہارا بھائی بھی ایک گینگ کا سربراہ ہے، تمہارا بھائی کسی سے معافی نہیں مانگا کرتا، تیری تو۔ کبیر دادا ایک دم اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، معافی معذرت، غلطی ہو گئی دادا۔ پاشا نے فوراً کان پکڑ لیے، تو پلیز اب میری چھوٹی بہن کے سامنے تو کچھ نہ کہیے۔ اس کا انداز دیکھتے ہوئے تناوش کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، بڑے ڈھیٹ ہو۔ کبیر دادا بھی ہونٹوں پر کسیانی مسکراہٹ لیے بیٹھ گیا۔ دیکھا تمہیں کہا تھا نا، اوپر سے رویہ دکھا رہے ہیں۔ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا، بھیا اب بیٹھ جائیے۔ تناوش کبیر دادا کے پہلو ہی میں بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد وہ سبز چائے پی رہے تھے، جب انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ پاس پڑے فون کا اسپیکر پاشا نے آن کر دیا۔ عظیم بات کر رہا تھا، وہ ساحل والے اڈے پر کسی مسئلے کی بات بتا رہا تھا، جس کے حل کے لیے کبیر دادا کا تھوڑی دیر کے لیے جانا ضروری تھا۔ بات ختم ہوتے ہی کبیر دادا پاشا کو مخاطب ہوا، یار میرا خیال ہے تم جا کر دیکھ لو۔ پاشا سے پہلے تناوش نفی میں سہ لاتے ہوئے بولی، بھیا نہیں، آپ ہوتے جائیے اور جلدی لوٹنا۔ کبیر دادا کے چہرے پر تو جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا تھا، بڑی مشکل سے اس نے اپنا غصہ قابو کیا۔ پاشا کو بھی کبیر دادا کی حالت نظر آ گئی تھی، مگر تناوش ایسا کہہ کر برتن سمیٹنے لگی تھی، اس لیے وہ کبیر دادا کی کیفیت سے بے خبر تھی۔ پاشا جلدی سے بولا، ٹھیک ہے دادا میں چلا جاتا ہوں۔
نہیں تم اپنا آرام مت خراب کرو، میں جا رہا ہوں، عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے کبیر دادا اٹھ کر تیزی سے بڑھ گیا۔ تناوش نے حیرت بڑی نظروں سے اس کی پشت کو گھورا، پھر برتن چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ پر بات تو سنی۔ اس نے آواز دے کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر کے بغیر چلتا گیا۔ جلدی لوٹنا آپ کے لیے سرپرائز ہے، اس کی بے روحی کو نظر انداز کی بولتی رہی۔ گاڑیاں لگی ہوئی تھی، اس کے بیٹھے ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی، انہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اور پھر اس کی کار گیٹ سے نکل گئی اور وہ اس کی ناراضگی کو سوچتی رہ گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، پاسر کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ جی بھیا کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اصحا نہیں کہتے بیوقوف، اسے واپس لوٹتے دیکھ کر وہ خوابگاہ کے دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے بھیا؟ وہ سر پریشان ہو گئی تھی۔ کبیر دادا کی بے روحی وہ سہن نہیں پا رہی تھی، نہ تو اس نے تناوش کو دعا دینے کا موقع دیا تھا اور نہ اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ جب وہ مجھے بھیج رہا تھا تو تمہیں اپنے بھیا کے آرام کی اتنی بھی فکر نہیں ہونا چاہیے تھی پگلی، اور اب رونے نہ بیٹھ جانا، آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ اس کے سر پر ہلکی سے چپت مارتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بجھے دل سے برتنوں کی طرف بڑھی۔ اسی وقت راحت خالہ بھی باورچی خانے سے نکل کر اس کے پاس آئی، برتن سمیٹنے میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ برتن راحت خالہ کے پاس باورچی خانے میں چھوڑ کر خوابگاہ میں لوٹا۔ راحت خالہ کے ساتھ گپ شپ کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چند لمحے بیٹھ کر وہ اسے کال کرنے لگی۔ کال جاتے ہی صوفے پر پڑا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ وہ اپنا موبائل فون وہیں چھوڑ گیا تھا۔ وضاحت دینے کا موقع تو دیا کرے نا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری اور پھر کسی خیال کے آتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ دیکھ لینا واپس آ کر آپ کی ناراضگی فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ پر اعتماد انداز میں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ساحل والے ٹھکانے تک وہ گویا آگ کے انگاروں پر لوٹا ہوا گیا تھا۔ وہ تو اس کی قربت کے بہانے تلاشا کرتی تھی، اس کے گھر سے نہ نکلنے کی مناجات کرتی، اور اب اپنے منہ بولے بائی کے آرام کے لیے اس کی محبت کو ٹھوکر لگا دی۔ ساحل والے اڈے پر چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا۔ اڈا انچارج کے ساتھ دو کارکنوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ اس کے احکام کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ دو تین اور آدمی بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بیچ میں پڑھ کر جھگڑا رکوا دیا تھا، اور فوراً عظیم کو اطلاع دی۔ تو اس طرح کے جھگڑے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے تھے۔ کبیر دادا نے وہاں پہنچتے ہی دونوں فریقوں کی بات سنی۔ غلطی اڈا انچارج کی تھی، فوراً ہی اسے اڈا انچارج کے عہدے سے معزول کر کے اس نے اندرون شہر ایک اور اڈے پر بھیج دیا اور اڈا انچارج کسی دوسرے کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ وہاں پر موجود اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ باری بار تمام اڈوں پر چکر لگانے لگا۔ اسی دوران اس نے کافی کام نپٹائے، مگر بے دہانی اور بے دلی سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اور کوئی بھی جگہ اس کے دل میں بڑے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت ایک عجیب جذبہ، ایک انوکھا احساس ہے، چاہنے والے کی طرف سے تھوڑی سی بے توجہی، ذرا سی بے نیازی بھی انسان کو سخت بے چین کر دیتی ہے۔ تناوش نے اس پر کسی کو ترجیح دی تھی، چاہے دوسرے سے اس کے رشتے کی نوعیت کچھ بھی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ سب سے آخر میں وہ جو گواہانے میں پہنچا تھا، وہاں سے نکلا تو گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھوڑ ہی تھی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی اس نے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ تناوش کو قریب نہیں آنے دے گا۔ کار کے محسوس جگہ پر رکتے ہوئے نیچے اتر کر اندر کی جانا بڑھ گیا۔ وہ دروازے پر نہیں آتی، اب میرے بغیر اسے نیند بھی آ جاتی ہے، وہ غصے میں کھولتا ہوا خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ شاک کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سورہ گٹری کی صورت بیڈ شیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شاید اس کا انتظار کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی تھی۔ ایک دم اس پر حقیقت کا انکشاف اور اس کا دل ندامت سے بڑھ گیا۔ نہیں، آپ خود جائیے اور جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اس کے کانوں میں تناوش کی بے چینی بڑی آواز گونجی، جو وہ یقیناً وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے بیچ کر تیار ہونا چاہتی تھی۔ یوں شوہر کے سامنے تیار ہونے، شوہر کے آتے ہی تیار بیٹھا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بوجھل قدموں سے بڑھ کے بڑھ، ایک بار پھر وہ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا، ایک بار پھر وہ اس کا دل توڑ بیٹھا تھا، اور اب یہ ناممکن تھا کہ وہ اس سے خفا نہ ہوتی۔ اسے بس اونگ ہی آئی ہوئی تھی۔ کبیر دادا کے بیڈ پر ٹکتے ہی وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کبیر دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے ندامت بھرے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو چندا
ناراضی سے بڑا ہوا گیا تھا اور اب ندامت سے لبریز ہو تمہاری کسی اور کے لیے فکر ہونا مجھے تمہارا بھائی کیوں نہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ قسم سے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا انعام دینے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ منہ دکھا لینے سے پہلے نہ تو میں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں اور نہ آپ کی بات کا جواب دے سکتی ہوں۔ تناوش کی آواز میں شامل شوخی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ذرا بڑھ بھی ہوا نہیں تھی۔ منہ دکھائے کبیر دادا گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ تو جوڑی کی طرف بڑھ گیا واپسی اور اس کے پاس ایک پرانا سا چاندی کا چھلا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ تھام کر انگوٹھی والی انگلی میں چھلا ڈالتے وہ محبت بڑے لہجے میں بولا، شاید تمہیں یہ تحفہ اپنے شایانہ شان نہ لگے مگر یہ میرے لیے اپنے پاس موجود تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ اتنے اونچے مقام کے قابل تو میں نہیں ہوں۔ تناوش کی جذبات سے آواز ابھری، بھول ہے تمہاری، کہتے ہوئے کبیر دادا نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں جھکائیں اور پھر پلکوں کی جھلمل ہولے ہولے لرزتے ہوئے اٹھی۔ سیاہ آنکھوں کو کاجل کی ڈوری نے دو آنچا کر دیا تھا۔ قدرتی گلابی ہونٹوں کو سرخی نے مزید لال کر کے دیکھنے والے کو آواز کھونے کا بہانہ دے دیا تھا۔ اور پھر ناک کا چمکتا کوکا، کانوں میں نگینے جوڑے ٹاپ، ساتھ پر ماتھے پر سجی بندیا، گلے میں جھولتا سجے موتیوں کا ہار، کلائیوں میں کھنکھناتی کانچ کی چوڑیاں، وہ حالات اتنی خطرناک تھے اب تو وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس نظر آتے۔ کبیر دادا بس مبہوت ہو کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ آپ پر نظر ہی نہ لگا دینا کافی دیر تک بھی۔ جب کبیر دادا کے ہونٹوں سے کوئی لفظ ادا نہ ہوا تو حیا آلودہ لہجے میں بول پڑی تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، یقیناً میں بہت گنہگار انسان ہوں، میرے پلے کوئی نیکی بھی نہیں، پھر تم کس حساب میں مجھے ملی ہو؟ میں نہیں، آپ مجھے ملے ہیں جناب، شوہی بڑے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کھسکتے ہوئے اس کے قریب ہوئے، اس کی گود میں سر رکھ کر لیتے ہوئے بولے، کافی دیر کی بیٹھی ہوں، سخت تکر محسوس، اور اس لیے میں تو سو رہی ہوں، آپ بے شک بیٹھے رہیں۔ ٹھیک ہے، میں تو بقایا رات اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، وہ جذب کے عالم میں کہنے لگی۔ اور ہاں، آپ جو سوچ رہے تھے نا کہ مجھے بھیا یا کوئی اور رشتہ آپ سے زیادہ عزیز ہو سکتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ میری جان پیاری ہے، اتنی کہ شاید ہی کسی کو اپنی ماں اتنی پیاری ہو، لیکن میں جب بھی اپنے دل میں موجود ان کی محبت اور آپ کی محبت کو تولتی ہوں نا تو ہمیشہ آپ والا پلڑا جھک جاتا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں، میں ہمیشہ اپنی تقدیر سے شاکر رہی، خود کو سبز قدم اور بدبخت سمجھتی رہی، لیکن جب سے آپ نے محبت کا خطاب کیا ہے مجھے یقین مانیے مجھ سے خوش قسمت پوری دنیا میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا، مگر مجھ سے تو خوش قسمت تو نہیں ہونا۔ کبیر دادا اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، ہوں۔ وہ ہر ڈر میں سے تکرار کرنے لگی۔ اچانک صوفے پر پڑا اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، تناوش بولے، پہلے بھی کافی گھنٹیاں آ چکی ہیں مگر میں نے وصول نہیں کی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ اس کا سر تکیے پر منتقل کرتا ہوا موبائل فون کی جانب بڑھ گیا۔ بابر حیات کی طرف سے کال کی جا رہی تھی۔ کال وصول کرتے ہی وہ بولا، خیر تو ہے بابر صاحب؟ بالکل بھی خیر نہیں۔ کبیر دادا ایس پی ضمیر حسین اردو قتل ہو گیا ہے کیا؟ کبیر دادا حیران رہ گیا تھا، کب، کیسے اور کچھ پتہ چلا؟ کس کا کام ہے؟ 11 بجے گولی ماری گئی ہے اور کرنے والے کا نام کبیر دادا معلوم ہوا ہے۔ بابر حیات نے اطمینان بڑے لہجے میں اس کے سوالوں کی ترتیب سے جواب پیش کیے۔ ہوش میں ہونا کبیر دادا کے لہجے میں ناک باڑی تھی، اس کی ناک باڑی کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے بابر حیات تفصیل بتانے لگا، ہلاک حسین شاہ کے 2 آدمی کسی کام سے ایس پی کے خفیہ ٹھکانے پر گئے تھے۔ اچانک وہاں کبیر دادا اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ گئے، انہوں نے وہاں پر موجود تمام آدمیوں کو قتل کر دیا، بس ہلاک حسین کا ایک آدمی گولی لگنے کے باوجود بچ گیا ہے۔ اس نے فوراً ہلاک حسین کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ ہلاک حسین شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ ایس پی کو مردہ پا کر اس نے مقامی تھانے دار کو بلا کر آپ کے حملے کو پولیس کا چھاپا ظاہر کیا۔ چھاپے کی قیادت ایس پی ضمیر حسین کے کھاتے میں ڈالی گئی، جو اس کارروائی میں شہید ہو گیا۔ باقی مرنے والے یوں بھی سرکاری آدمی نہیں تھے۔ ایس پی سے متعلق تمام مواد وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ کام کرتے ہی شاہ جی نے تمام
گینگز کے بڑوں کو فلفور شہاب صاحب کے ٹھکانے پر بلایا۔ سوائے کاشف راجپوت بہرام بادشاہ اور راو کے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بیٹھک ختم ہوئی جس میں متفقہ طور پر اس مسئلے کے حل کے شمشیر دادا کو بلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تمام نے مل کر شمشیر دادا کو کال کی اور ان سے فلفور پاکستان آنے کی درخواست کی۔ کل شمشیر دادا پاکستان پہنچے اور یہ ساری تفصیل بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کیس اچھے طریقے سے تیار کر لو۔ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہونے کے باوجود جانے کی مجھے لاگت ہے کہ آپ کو پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ ممنونی سے بولا، شکریہ بابر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اور ہاں، آپ کے خلاف بیان دینے والا زخمی آدمی ابھی تک زندہ ہے اور اسے ہلاک حسین نے کسی محسوس مقام پر چھپایا ہوا ہے۔ وقت آنے پر وہ اسے پیش کر دے گا۔ کبیر دادا نے ہنکارا بڑھنے پر اکتفا کیا۔ کبیر دادا تمام کو خصوصی ہدایت دی گئی ہے، کوئی بھی اس بیٹھک میں ہونے والا فیصلہ آپ تک نہیں پہنچائے گا، اس لیے یاد رکھنا میری آج آپ سے کوئی بات نہیں۔ کبیر دادا کی ٹھیک ہے سنتے اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کرتے موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ اس ساری کارروائی میں اسے گہری سازش نظر آ رہی تھی۔ اس کی سوچوں میں تناوش کی آواز نے حلت ڈالا۔ وہ اس کے قریب کھڑی پوچھی تھی، ہے تو ہے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تناوش کی طرف دیکھتے ہی پریشان کن سوچیں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ سرخ لہنگے میں وہ حوروں کے وجود پر اس کے ایمان کو پختہ کری تھی۔ وہ نفی میں سہ لاتا ہوا بولا، جب تم میرے پاس ہو تو پریشانی کی جرات کے قریب بھٹک سکے۔ اسے مسکراتا دیکھ تناوش کھل اٹھی تھی۔ کبیر دادا سارے اندیشوں کو دور جھٹکتا ہوا رب کی عطا کی ہوئی نعمت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس سے کہتے ہیں ایک تیر سے کئی شکار کرنا، سام کو مار کر لاٹھی نہ ٹوٹنے دینا، آم کھا کر گھٹنوں کے دام کھڑے کرنا اور لاٹھی والے کو بندوق دکھا کر بینس چھین لینا۔ ہلاک حسین نے مختلف کہاوتوں کو اپنی چال بازی کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہہ لگایا، کوئی شک نہیں شاہ جی کہ آپ تمام گینگ کے سربراہ بننے کے لائق ہیں۔ نوشاد افریدی نے اسے اس طرح ہم اکیلا نہیں، خان صاحب تم میرا دایاں ہاتھ ہو، سچ کہوں تو تمہارے بن میں ادھورا ہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم کبیر دادا پر ایس پی کے قتل کا الزام کیسے دوڑ گے۔ یقین مانو ایسی کہانی جوڑی ہے کہ کبیر دادا خود بھی اپنی ذات پر شک کرنا شروع کر دے گا۔ اب بس شمشیر دادا کی آمد کا انتظار ہے، دیکھنا کیسے اس کے دماغ میں کبیر دادا کی رکیل کے بارے غلط فہمی بڑھتا ہوں اور کبیر دادا بھی اسی صورت میں اس کے مقابل ہوگا کہ شمشیر دادا اس کے رکیل پر ہاتھ ڈالے، ورنہ تو وہ ہر سزا قبول کر لے گا۔ نوشاد نے پوچھا، شمشیر دادا کس وقت تک پہنچ جائے گا؟ سمندری راستے سے آ رہے ہیں، مزید گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا، استقبال کے لیے چلنا ہے کہ نہیں؟ ہلاک حسین نے نفی میں سالا نہیں، شہاب قصوری کو سب کچھ سنبھالنے دو، ہم بعد میں ملاقات کر لیں گے۔ نوشاد ندیدے پان سے بولا، آج کی رات تو سپنوں کی تکمیل کی رات ہے، امید ہے کل تک وہ رکیل اپنے بستر تک پہنچ جائے گی۔ ویسے مجھے لگتا ہے پہلے نمبر کے حصول کی کوشش میں اپنے درمیان بھی جھگڑا ہونے والا ہے۔ ہلاک حسین نے مکروہ لہجے میں ہنستا کر اندازی، شاہ جی پرچی ڈالیں گے؟ نوشاد نے فوراً جھگڑے کا حل پیش کیا، اس بارے تو تمہارا دماغ خوب کام کرتا ہے، صحیح کہا، اس افسر کے خواب جانے کب سے دیکھ رہا ہوں۔ ویسے کبیر دادا کی موت پر بیچاری دکھی تو ہوگی، پھر شمشیر دادا بھی تو اسے عہد موا کر کے ہی چھوڑے گا۔ ہلاک حسین نے دماغ میں بڑی غلاظت اگلی۔ نوشاد پہاڑیا لہجے میں بولا، ایک بار خان کی محبت چکھ لی پھر کسی کبیر دادا کی یاد اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی، اور جہاں تک شمشیر دادا کا تعلق ہے تو اتنی دور سے آ رہا ایسا انعام اس کا حق بنتا ہے۔ ہلاک حسین ہنسا، کبیر دادا بھی تو خان ہی ہے، کل تک ہے نہیں تھا ہو جائے گا۔ نوشاد نے دان پھنسا۔ ہلاک حسین نے زوردار قہقہے کے ساتھ اس کی تائید کی تھی۔ ایک خوف میرے دماغ میں اب تک بقا ہے، کہیں وہ بغیرت شمشیر دادا کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے اور اپنی رکیل ایک رات کے لیے اس کے حوالے نہ کر دے۔ نوشاد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ ہلاک حسین اسے تسلی دیتا ہوا بولا، یقیناً تم کبیر دادا کی فطرت سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا کہہ رہی ہو، ہزار مخالفت کے باوجود بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں میں کہ کبیر دادا ایک غیرت مند شخص ہے اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی کی محبت میں سر تپاؤں ڈوبا ہوا، اس لیے یہ خیال تو دل سے نکال دو کہ وہ شمشیر دادا کے ڈر کی وجہ سے اپنی چمک چلو اس کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ کبیر دادا کی موت اس کی چمک چلو کو اپنے قبضے میں آنے اور اگلے چند ماہ کے اندر تمام گینگ کے سربراہی پر پیش کی مبارکباد۔ نوشاد افریدی نے شراب کا جام ہوا میں بلند کر کے ہلاک حسین کی طرف بڑھا دیا۔
سامنے سالاک حسین نے بھی اپنا جام اس کے جام سے ٹکرا کر خیر مبارک کہا اور دونوں نے گلاس کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے ہلاک حسین نے کہا، ایک خاص بات کا خیال ضرور کرنا۔ کیا؟ نوشاد اپنی دل سوالیہ نظریں اس کی جانب گھمائی اور ہلاک حسین اسے نئی ہدایات دینے لگا۔ نوشاد اس سے اتفاق کرنے کے انداز میں سر ہلاتا رہا۔ ساری رات وہ کپے ہانکتے رہے۔ تناوش کی بولی بالی، معصوم باتیں، شوخی، بڑی شرارتیں، ناز ادا اور نہر کبیر دادا اس کی باتوں سے سیر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جانے کہاں کہاں کے کسے کیسے واقعات اسے یاد آ رہے تھے۔ صبح کی اذان سن کر وہ وضو کرنے غسلخانے کی طرف بڑھی، مگر جاتے ہوئے میری واپسی تک سونا نہیں کہہ کر گئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ پھر اس کے قریب آ گئے۔ ایک بات کو خفا تو نہیں ہوں گے؟ ٹھنڈا ہاتھ اس کے گالوں پر پھیرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہو بھی گیا تو تم نے کون سا خفا رہنے دینا ہے مصیبت کہیں کی۔ مترنم کہہ کے سے کبیر دادا کے سماعتوں میں رس گھولتے ہوئے مزید قریب ہوئی اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں کہوں آپ نماز پڑھا کرے، داڑھی رکھ کر کسی مسجد کے امامت سنبھالنے کی بارے تم کب کہنے والی ہو؟ مسکراہٹ کبیر دادا کے ہونٹوں کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ خفا ہوگی نہ، وہ اس کے بال میں انگلیاں پھیرنے لگی، میرے اعمال کے بارے جانتی ہو نا، میں ایک گینگسٹر ہوں، شرابی، قاتل اور پتہ نہیں کیا کا۔ نماز پھر بھی معاف تو نہیں ہو جاتی کیونکہ مسلمان بھی تو ہو۔ وہ بحث پر اتر آئی تھی، تو جب آدمی جرم نہیں چھوڑ سکتا تو نماز کا فائدہ؟ نماز پڑھنا ایک مستقل حکم ہے اور جرم ایک علیحدہ مسئلہ۔ کیا کسی عالم سے یہ سنا ہے کہ مجرم کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ زیادہ سے زیادہ نماز پر پہنچنے والا ثواب نہیں ملے گا، فرض و ذمے سے ساقط ہو جائے گا نا۔ کیا مجھے سونے کی اجازت ہوگی یا میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ اس نے ناگواری کے اظہار میں بہل سے کام نہیں لیا تھا۔ اچھا، اس بارے سوچنا ضرور، باقی آپ کو سلانے کے لیے کنیز موجود ہے نا، مطمئن انداز میں کہتے ہوئے وہ دھیمے انداز میں گنگناتے اس کے بال میں انگلیاں پھیرنے لگی اور پتھر پر پہلی چوٹ لگا چکی تھی۔ اب یہ پتھر کی سختی پر منحصر تھا کہ وہ کتنی چوٹیں سہ پاتا ہے۔ وہ کافی دیر سے جاگے تھے، دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ناشتے کے لوازمات ہی منگوائے تھے۔ ان کے ناشتہ کرنے دوران ہی پاشا دستک دے کر اندر آئیے بھیا بیٹھیے، ناشتہ کریے۔ اسے دیکھتے تناوش نے دعوت دی، ناشتہ کیا؟ میں کھانا بھی کھا چکا ہوں، صرف چائے لوں گا۔ نشست سے سنبھالتے ہوئے اس نے فرمان سے اپنے لیے چائے اونڈے لی اور کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی دیر سے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتا مجھے رات ہی کو پتہ چل گیا تھا۔ پاشا کے انداز ہی سے اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ ایس پی کی موت کا بتانے لگا ہے۔ رات کو آپ کافی دیر سے لوٹے تھے؟ ہاں، دن کچھ کام رہ گئے تھے، لگے ہاتھوں وہ بھی نپٹا دیے، باقی اس سے میں نے قتل نہیں کیا۔ وہ جانتا ہوں میں عظیم وغیرہ سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والا کون ہے؟ میری بلا سے کوئی بھی ہو، کبیر دادا نے بے پرواہی سے کہا۔ شمشیر دادا تھوڑی دیر تک کراچی پہنچنے والا۔ پاشا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ ایک دم تناوش کی آنکھوں میں دیونما حبشی کی شبیہہ نمودار ہے، جسے ویڈیو میں کبیر دادا شمشیر دادا کے نام سے پکار رہا تھا۔ جانتا ہوں، مگر بلانے والوں کے پاس کوئی واضح ثبوت موجود نہیں۔ دیکھ لیں آپ شمشیر دادا کی اکڑ طبیعت سے تو واقف ہیں، اگر انہوں نے پہلے ہی سے اس کے کان بھار دیے تو کیا ہوگا؟ 2 تھپڑ ہی لگائے گا، خون بہا ادا کرنے کا کہے گا، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کبیر دادا اس مسئلے کو کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ پاشا معنی اس لہجے میں بولا، آپ اصل بات بول کے یا نظر انداز کرنے پر تلے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کبیر دادا کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ پیاری بہنا، ایک پیالی کافی کی مل جائے گی؟ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا جو بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب بھی لائی بھیا۔ وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اٹھ گئے تھے، لیکن اس کے دماغ میں بے چینی ضرور دوڑ گئی تھی۔ اتنی بچی نہیں تھی کہ پاشا کے مقصد کو نہ پہنچتی۔ تناوش کے کمرے سے نکلتے ہی وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوا، اگر شمشیر دادا تمام کے سامنے آپ کی توہین کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، بٹائی وغیرہ کرتا ہے، کیا آپ منہ کھولیں گے؟ کبیر دادا کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ممکن ہی نہیں۔ وہ میرا استاد ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پھینٹ لگا کر وہ چند کروڑ تاوان ادا کرنے کا حکم دیتا، اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ کبیر دادا کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا۔ تو جن لوگوں نے اتنی بڑی سازش تیار کی اور اس کو قتل کرایا، کیا ان کا یہی منصوبہ ہوگا؟ شمشیر دادا اور کبیر دادا کی پٹائی کر کے چلا جائے، جبکہ
وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کبیر دادا کو شمشیر دادا کے تبرخانے میں کوئی بےعزتی یا توہین کا احساس نہیں ہوتا۔ کبیر دادا نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہا کیونکہ آپ کے دماغ میں گڑیا بسی ہے۔ میرے اندیشے بالکل ٹھیک تھے، گڑیا کی محبت نے آپ کے دماغ کو کچھ سوچنے کی قابل ہی نہیں چھوڑا۔ کبیر دادا بزاری بڑے لہجے میں بولے، بکواس نہ کرو، یا فصیح الدین کی موت کے ساتھ ہی میں نے اسے سارے معاملے پر تحقیقات شروع کر دی تھی۔ وہ واقعی بے قصور تھا، اس نے گڑیا کا اغوا نہیں کرایا تھا، اور جس نے بھی اغوا کرا اس کا مقصد آپ کے ہاتھوں پھانسی ہاتھ چھڑ کو قتل کرانا تھا۔ گڑیا کو وہاں محسوس نشہ دے کر پہنچایا گیا، اور جس وقت پھانسی وہاں پہنچا گڑیا اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس بیچارے نے سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح کوئی لڑکی وہاں لائی گئی ہے۔ میں نے گڑیا سے پوری تفصیل پوچھی ہے اور اس سے میں نے یہی نتیجہ حاصل کیا کہ فصیح الدین کو پھنسایا گیا۔ اس کا انداز گڑیا کے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہو، پھر آپ اسے قتل کر کے وہاں سے باہر نکل، اور جس آدمی نے آپ کو اطلاع دی تھی اسے بھی قتل کر کے وہیں پھینک دیا گیا تاکہ آپ پر الزام لگایا جا سکے۔ اب یہ سوال کہ اس معاملے میں پھانسی کو کیوں چنا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شمشیر دادا کا رشتہ دار ہے، اس کی وجہ سے شمشیر دادا کو زیادہ غصہ آنا تھا۔ اب ایس پی کے قتل کو لے لیں تو اس میں بھی گڑیا کا نام کسی نہ کسی کے حوالے سے آ گیا ہے۔ ایس پی نے گڑیا کی توہین کی کوشش کی اور اپنی عزت خراب کر بیٹھا، لیکن منصوبہ بنانے والوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایس پی ہی کو کھڈے لائن لگا دیا۔ مان لیا تم ٹھیک کہہ رہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نشاد افریدی اور ہلاک حسین پیش ہیں، لیکن وہ چاہتے کیا ہے؟ پاشا نے اطمینان بڑے لہجے میں کہا، آپ کی موت گویا وہ شمشیر دادا کے ہاتھوں مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ ہاں، پاشا نے اس بات میں حصہ لایا۔ کبیر دادا نے اعتماد بڑے لہجے میں کہا، کم از کم اتنا مجھے یقین ہے شمشیر دادا مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ پاشا نے منحوس لہجے میں پوچھا، اگر آپ شمشیر دادا کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو کیا ایسا ہونا ناممکن ہوگا؟ میں شمشیر دادا کے مقابل آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، دوست کہا، لیکن اگر اس نے گڑیا کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنا چاہا تو آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ عورتوں کے بعد شمشیر دادا کی شہرت کتنی خراب ہے یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ اس طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تمام گینگ کے سربراہ ابھی تک گڑیا کو آپ کی بیوی کا درجہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ ہے آپ کا شہاب قصوری کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ آپ نے یہ نکاح نظریہ ضرورت کے تحت بڑھایا ہے، یعنی نکاح کا مقصد بس گڑیا کو آگے کا فکرہ پاشا ادا نہیں کر سکا تھا۔ لمحہ بھر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد کبیر دادا نے پورے خیال لہجے میں تجزیہ کیا، شمشیر دادا مجھے سزا دینے کے لیے سارے مسئلے کی جڑ یعنی تناوش کا مطالبہ کرے گا، میں انکار کر دوں گا، اور اس کے بعد 2 + 2 4 کی طرح ساری کہانی واضح ہے۔ پاشا نے کہا، آپ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں؟ حال بتاؤ۔ کبیر دادا کے چہرے پر چھائی گمبھیرتا اس کی پریشانی کا اعلان کر رہی تھی۔ بالکل آسان ہے، شمشیر دادا کی واپسی تک گڑیا کو منظر عام سے ہٹا دو، تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی کام نہیں کرنے لگا؟ کبیر دادا کے چہرے پر موجود پریشانی خوشگوار مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ نوازش پاشا اداب کہنے کے انداز میں ماتے کی طرف ہاتھ لے جانے لگا۔ کہاں بھیجے؟ پاشا نے جواب دیا، کہیں بھی 2-3 محافظ ساتھ بھیجے، کسی ایسے مقام پر جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے۔ میرا خیال ہے باقر اور رخسار کو ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ باقر تعلق حیدرآباد سے ہے، وہیں اس کے گھر 2-3 دن رہ لگی۔ اگر گفتگو کا موضوع میں ہے تو یقیناً میرا جواب نہ میں ہوگا۔ ٹرے میں کافی کی پیالے سجے اندرادس ناوش نے کبیر دادا کے الفاظ سنے تھے اور جواب دینے میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ جلدی جلدی اپنا مختصر سا سامان بیگ میں ڈال کر تیار ہو جاؤ، کوئی بحث تکرار نہیں سنوں گا، بس 2-3 دن کے بعد بس واپس آ جائے۔ ناوش کی آنکھوں میں نمی ابھری اور وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، میں نے رونا شروع کر دینا ہے۔ پاشا کافی کی پیالے اٹھا کر خوابگاہ سے باہر نکل گئے۔ یقیناً میاں بیوی تنہائی میں زیادہ کھل کر ایک دوسرے کو کال کر سکتے تھے۔ قریب آؤ، کبیر دادا اسے پاس بلائے۔ فوراً اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے تناوش نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، آپ کے بغیر میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا۔ 2-3 دن کیسے گزریں گے؟ تمہارے بنا ہر لمحہ مجھ پر قیامت بن کر گزرتا ہے میری جان، مگر کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں ایسے فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ بس اتنا جان لوں کہ تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا رشتہ باقی رہنا۔ اب نہ کوئی سوال، نہ تکرار اور نہ رونا دھونا، بس چوپ چاپ مختصر سا سامان سمیٹو، اگلے آدھے گھنٹے میں تم حیدرآباد جا رہے ہو۔ کبیر درد بڑی سسکی تناوش کے منہ سے برآمد ہوئی۔ کبیر کی جان، اگر تم نے ایک بھی آنسو بہایا تو خفا ہو جاؤں گا، مگر آنسو احتیاطی تو نہیں ہوتے کہ وہ روک لیتی؟ کبیر دادا نے اسے اپنے ساتھ بینتے ہوئے کہا، اچھا پکا وعدہ تھا جب تم واپس آؤ گے نا تو تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھا کروں گا۔ تناوش کی رونی صورت پر حیرانی بڑا تبسم ابھرا۔ 500 کبیر دادا نے نفل میں سال آئے، جس نماز کے وقت تمہارے پاس
وہ بس وہ پڑھوں گا ٹھیک ہے، لیکن رات کو کال پر بھی بات کرو گے؟ وہ محبت بڑے لہجے میں بولا۔ ہاں ساری رات بات کروں گا، مجھے بھی تو نیند نہیں آئے گی اپنی دلہن کے بغیر، اور تنامس گفتگو کا سہارا لیے بغیر دل میں مچلتے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ جذبات کی شدت سے کبیر دادا کا دل بھی بڑا تھا۔ محبت کرنے والوں کے لیے سب سے مشکل گھڑی دور جانے کی ہوتی ہے، چاہے وہ دوری عارضی ہو یا مستقل۔ گھنٹہ بھر بعد وہ ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ کار کی ایک نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کالج والی یونیفارم میں تھی۔ بیگ میں اس نے پرانے کپڑوں کے جوڑے ہی رکھے تھے، کیونکہ جس کو دکھانے کے لیے وہ سرنا چاہتی تھی جب وہی پاس نہیں تھا تو سامنے کا کیا فائدہ۔ کمرے سے نکلتے وقت جانے وہ کیا کیا پڑھ کر کبھی دادا پر پھونکتی رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باکر اس کے ساتھ رخسار بیٹھا تھا، دونوں مسلح تھے۔ وہ الہی بخش ڈرائیور والی سفید کار سالے جا رہے تھے کوٹے سے نکلتے تک۔ کبیر دادا تنامش کو دیکھتے اس کی بھی سوگوار نظریں کبیر دادا کے چہرے پر گڑی تھی۔ تنامش کو رخصت کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا، پاشا اس کے ساتھ ہی تھا، اور پھر وہ وہیں بیٹھے گپے شپے کر رہے تھے جب شہاب قصوری کی گھنٹی آ گئی۔ وہ کبیر دادا کو رات کی دعوت پر ود فیملی بلا رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ دعوت شمشیر دادا کی آمد پر دی جا رہی تھی۔ وہ خوش پاشی سے بولا، ضرور قصوری صاحب، شام کو حاضر ہو جاؤں گا۔ کبیر دادا کے بعد شہاب قصوری کی کل پاشا کو بھی وہیں بیٹھے ملی تھی۔ پاشا کھانستا ہوا نبی آواز میں بولا، قصوری صاحب، میں تو موسمی بہار کے قبضے میں ہوں، شاید حاضر نہ ہو پاؤں۔ اگر میری معذرت قبول کر لی تو مہربانی ہوگی۔ شمشیر دادا کسی خاص مقصد سے تشریف لا رہے تھے۔ بہرحال زیادہ ضرورت پڑی تو آپ کو بعد میں بلوا لیں گے۔ شکریہ قصوری صاحب، میں کوشش کروں گا کل صبح شمشیر دادا سے ملاقات کا شرف حاصل کر لوں۔ اور قصوری نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بات ختم ہوتے ہی کبیر دادا نے پوچھا، بہانہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے آپ کی درگت بنتے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ آپ نے چپ چاپ شمشیر دادا کا تھپڑ کھاتے رہنا اور میں غصے میں اپنا آدھا خون خشک کر لوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کوئی اور بیوقوفی کر بیٹھوں اور اس دیو کے سامنے آپ بھی آنکھ نہیں اٹھا سکتے، میں تو شاید اس کے ایک تھپڑ ہی سے جان بر نہ ہو سکوں۔ کبیر دادا کھلکھلا کر ہنسا، سمجھدار ہو گئے ہو۔